Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 328. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. اس شمس نے ایک گنان لکھا ہے جو عبادت کے اوپر ہے، اور آج میں آپ کو وہ گنان سناتا ہوں۔ عبدو جگت جھول سنتوش پاتر کرو، انے ڈنڈا کرو विचार खमया दया की दो मुंदरा पैरो गिनान कर जो आहार अबदू गिनान कर जो आहार अबदू ते जोगी जुग माहे जाके मन दूजा रे नहीं अबदू ते जोगी जुग माहे। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मबीनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदारो अरबी जबान के अंदर जो आबिद का लफ्ज है, ये अब्दू वो नहीं है। अरबी जबान में आबिद कहते हैं जो खुदा की इबादत करे, मगर ये संस्कृत वर्ड है अब्दू। इसका मतलब है जिसने दुनिया छोड़ दी और खुदा की याद में जिंदगी गुजार दी। ऐ अब्दू, ऐ वो आदमी कि जिसने खुदा की खातिर दुनिया छोड़ दी। ये जो चीजें नीचे पीर फरमाते हैं तो कहते हैं कि तेरे पास जो जाहिर की साधुओं की चीजें होती हैं, एक झोली होती है कि जिसमें वो अपने खाने पीने की चीजें मांग के खाता है। हिंदुस्तान के अंदर पुराने जमाने में और आज भी बहुत जगह वो लोग जो साधु हो जाते हैं, उन्होंने गलत तरीका लिया है। किसी भी मजहब ने यह नहीं कहा कि तुम अपनी दुनिया की फराइज को छोड़ के, ड्यूटियां छोड़ के तुम जंगल में जाके इबादतें करो और तुम भीख मांग के खाओ। इस्लाम से पहले बाज ऐसे मज़ाहब थे कि जिनके अंदर इस किस्म की रिनंसिएशन थी, यानी वो तर्क दुनिया जिसको कहते हैं हम उर्दू या फारसी में। ईसाइयों के अंदर भी ऐसे लोग थे जो राहब बन जाते थे, यानी दुनिया छोड़ के जंगलों के अंदर वो मोनेस्ट्री बनाते थे, चर्च बनाते थे और वहाँ वो लोग रहते थे, मगर वो इर्द गिर्द खेती बाड़ी करते थे, सादा जिंदगी गुजारते थे, शादियां नहीं करते थे, शहर में रोजी कमाने नहीं आते थे। इसी तरह से यहूदियों के अंदर भी ऐसे लोग थे। इस्लाम से पहले ऐसे बहुत से मज़हब और भी थे कि जिनमें बाज ऐसे आदमी जो खुदा की मोहब्बत के अंदर दुनिया को छोड़ के चले जाया करते थे। मैं देखता हूँ तो इस्लाम की हिस्ट्री में भी हमको बाज ऐसे आदमी नजर आते हैं। कल ही मैंने एक जगह अपनी आवाज में जिक्र किया कि हजरत इब्राहिम बिन अधम बलख के बादशाह थे, बादशाही छोड़ दी और फकीरी ले ली।
मना क्या है कि किसी पे बोझ ना बनो। हिंदुओं के अंदर बात यह थी कि वो लोग भीख मांग के खाते थे। इस्लाम ने भीख मांग के खाना मना किया है, लेकिन एक सेंस थी उसमें। वो लोग जो हिंदुस्तान के अंदर भीख मांग के खाते थे, उसमें एक सेंसिबल चीज थी, और वो ये थी कि भीख मांगने से उनके अंदर अज्ज़ो इनकिसारी आ जाती है, हलीमी आ जाती है, मगरूरी और तवंगुरी का ख्याल दिल से निकल जाता है। भिखारी कौन होता है? जो सबसे नीचे होवे सोसाइटी के अंदर, तो अपने आप को मिट्टी की तरह बना डालते थे, बिल्कुल हलीम और इनकिसार हो जाते थे। इसलिए उनके दिल में गुरूर, तकब्बुर ये न आवे, तो उस जमाने के इस मजहब ने जो हिंदुस्तान में था, वो ने ये सिखाया कि तुम मांग के खाओ। मांगना इस्लाम के अंदर बुरा है, यानी मांग के रिज्क खाना और कोई भी काम न किया जाए, इस्लाम ने मना किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में एक शख्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, तारुफ कराया गया, या नबी, ये आदमी सारी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर चुका है और जगह जगह फिर के ये वाज करता है, दीन सिखाता है। हुजूर उसको पूछते हैं, तेरे बीवी बच्चे हैं? हाँ या नबी। तो वो खाना पीना कैसे खाते हैं? अर्ज की, सरकार मेरा भाई है, वो मेरे बीवी बच्चों का सबका खर्च उठाता है, मैं दीन का काम करता हूँ। नबी फरमाया, तेरी जितनी भी खिदमत दीन है, उसका जितना सवाब है वो तेरे भाई को मिलता है, क्योंकि तू कमाई नहीं करता। तेरे बीवी बच्चों को पालना तेरा फर्ज है, मगर चूंकि तेरा भाई उसको पाल रहा है, तो तू जो दीन का काम कर रहा है, इसका सवाब उसको मिलता है। तो कहता है, या नबी, फिर मुझे फरमाया काम कर, रोजी कमा और बीवी बच्चों का पाल। नबी के एक और फरमान में एक जगह फरमाया और यहाँ भी फरमाया कि जो आदमी रोजी कमा के अपने बीवी बच्चों के मुंह में लुकमा देता है, यहाँ लुकमा देने से मतलब उनकी परवरिश करता है, फरमाया वो खुदा की इबादत करता है। रोजी देना खुदा का काम है, रिज्क देना खुदा का काम है, लेकिन तुम अगर रोजी कमाओगे तो उसका यह मतलब हुआ कि तुम खुदा की खिदमत यानी खुदा की मदद कर रहे हो, ताकि तुम बीवी बच्चों को पाल सको। ये खुदा की इबादत है। तो इस्लाम के अंदर इस चीज को मना किया गया। मगर ऐसे ऐसे आदमी के जैसे इब्राहिम बिन अदम जैसे आदमी थे, वो मांगते नहीं थे, फकीर हो गए, दरवेश हो गए, ताजो तख्त छोड़ दिया, मगर वो क्या करते थे? किसी गैर शहर में, गांव में जाके जहां उनको कोई नहीं जानता, वो मजदूरी करते थे, माल भार उठा के मजदूरी करते थे और रिज्क खाते थे। बच जाता था दूसरे आदमियों को दे देते थे, मगर मांगते नहीं थे। हम इस्माइली लोग एक तो 10वां देते हैं, 10वां हिस्सा वो इमाम का हक है, जिसको कुरान शरीफ के अंदर उश्र कहा गया। उश्र का मतलब है 10वां हिस्सा। मगर हम 2.5% और पीर का हक देते हैं, जिसको ज़कात कहा गया है। मुसलमान भाई जो हैं, उनके पास रसूलुल्लाह नहीं रहे, इसलिए वो ये ज़कात का माल बैतुल माल में जमा करके मुल्ला मौलवियों को देते हैं, जो हकीकत में बराबर नहीं। ज़कात और उश्र दोनों नबी के पास जाने चाहिए, और नबी करीम उसका फैसला करे कि इसको किस मद में खर्च किया जाए। हम इस्माइली खुशनसीब हैं, हमारे अंदर अली नबी का जानशीन बैठा है। हम 10वां हिस्सा इमाम का देते हैं, 2.5% जो है वो हम पीर को देते हैं, कि इस 2.5% के पैसे में से दीन की अशायत होती है। वाइजीन मिशनरियों को, मजहब सिखाने वाले जो टीचर हैं, उस्ताद हैं, और किताबें छापने के लिए, जमात खाने बनाने, जमात खाने की रिपेयर वगैरह,
ऐसी चीजों में कि जो मजहब के काम आती हैं, ये 2.5% में उसमें से खर्च होता है। ये 2.5% में से पीर खाते नहीं, उश्र जो है वो इमाम का हक है और इमाम खाते हैं। लेकिन 2.5% जो हम पीर को देते हैं वो मजहब के लिए, मजहब की इशायत के लिए देते हैं, पीर नहीं खाते। हमारे जितने पीर थे वो मेहनत करते थे, काम करके रोजी कमाते थे, एक टक खाते थे। पीर सदरुद्दीन तो बहुत मशहूर हैं कि पीर सदरुद्दीन कुरान लिखते थे और कुरान लिख के उनको बेचते थे और उसमें से 10 निकाल के खाते थे। हमारे पीरों की जो जिंदगी थी निहायत ही सादा जिंदगी थी। एक 2 दिन एक वक्त खा लिया, 8 दिन में एक वक्त खा लिया, जैसा कि उनका हाल हुआ। पीर शम्स जो थे वो भी टोपियां बनाया करते थे, जब्बे सीते थे। इस तरह के बहुत से वाकयात हमारे पीरों के हैं कि वो अपनी रोजी खुद कमा लिया करते थे। इसलिए रोजी का कमाना ये इबादत में शामिल है। वो लोग कि जो सुबह उठ के रोजी कमाने के लिए अपनी किसी खिदमत पे, नौकरी के ऊपर या बिजनेस पे जाते हैं और उनको खुदा का डर रहता है, बेईमानी नहीं करते, बददयानती नहीं करते, हक की रोजी ढूंढते हैं, दीनदारों वो खुदा की इबादत करते हैं। अगर किसी शख्स ने रोजी कमाने के अंदर दगा फरेब किया, अगर किसी शख्स ने गुनाह का काम किया रोजी कमाने के अंदर, तो वो रोजी जो उसने बदी के रास्ते से कमाई हुई है उसमें से अगर कभी वो 10 भी दे देगा तो वो रोजी पाक नहीं होती। फिर ये बदी की कमाई हुई रोजी अपने बीवी बच्चों को खिलाता है तो वो बीवी बच्चों का दिल भी काला करता है, वो गुनाह करता है। जल्दी से पैसे वाला बनने की कोशिश न करो। रूहानी राज ये है कि सिंपल जिंदगी गुजारो लेकिन नेक बनो। आधी रोटी अच्छे रास्ते से आई हुई खाना के बाद दिल को जो राहत और इत्मीनान होता है, वो सारी रोटी जो बदरस्ते से कमाई हुई है उसमें वो चीज नहीं मिलती। सुख की आधी रोटी अच्छी। तो मैं आपको अर्ज करता था कि ऐसे बहुत से फुकरा मसाकीन हैं कि जो भीख मांगा करते हैं। इस्लाम के दौर के अंदर मस्कीन थे और कुरान पाक में मसाकीन का जिक्र किया है, मगर वो मुसलमान नहीं। एक दफा एक आदमी रसूल अकरम के पास जब सहाब बैठे थे आया और कहने लगा, या नबी मुझे आप कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं कुछ खरीद के खाऊं। हुजूर फरमाते हैं भीख मांगना मना है इस्लाम में। मुझे बड़ी हैरत होती है, यूरोप अमेरिका के मुल्कों के अंदर जहां के ईसाई और दूसरे मजहब के लोग बसते हैं वहां बहुत कम हमको भिखारी नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है इसके अंदर भिखारियों को देख के मुझे ऐसा होता है कि ये मुसलमान है कौन है। हर ट्रैफिक की लाइट के ऊपर जब गाड़ियां खड़ी होती हैं लाल बत्ती पे तो इर्द गिर्द से इतने भिखारी आ जाते हैं जैसे मक्खियां आती हैं। और ये इस्लामी मुल्क है। सिर्फ यही नहीं, मैं सारी दुनिया के इस्लामी मुल्क देख चुका हूं और तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर भीख मंगे बहुत हैं। ये इस्लाम के मुनाफी है। शुक्र मेरे मालिक का, मैंने कभी भी किसी इस्माइली को रास्ते पे भीख मांगते हुए कहीं नहीं देखा। कहीं होगा तो खुदा खबर। और ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि रास्ते के ऊपर भीख मांगने वालों में इस्माइलियों में कोई नहीं। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई तकलीफ वाला आ भी जाता है तो हम किसी न किसी तरह से उसको अपनी जमात में लपेट लेते हैं। इमाम उसका कुछ बंदोबस्त कर देता है। और हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम हज़रत इमाम के रूहानी बच्चे हैं, भीख नहीं मांगना चाहिए। दीनदारों, मैं आपको जो भीख की बात कहता हूँ वो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं।
دنیا میں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم بھیک مانگتے ہیں. جیسا کہ ایک آدمی کو چھوٹا سا کوئی کام پڑ گیا, اب وہ تنگ ہو گیا, کبھی وہ خود محنت کرے اس میں سے نکل سکتا ہے, لیکن ہم دوسروں کے پاس جا کے عاجزیاں کرتے ہیں, میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. یہ بھی ایک قسم کی بھیک ہے جو روحانیت کے لیے خراب ہے. پھر شمس کہتے ہیں کہ تم یہ جو جھولی بنائی ہے, مانگ مانگ کے کھانا اس میں جمع کرتے ہو, یہ جھولی جگتی کی بناؤ. اس میں لفظ جگت ہے جو پراکرت کا لفظ ہے, لیکن سنسکرت میں اس کو یکتی کہتے ہیں. یکتی کا مطلب ہے, انگلش میں کہتے ہیں ٹیکٹ فلنس. ٹیکٹ فلنس یعنی ہوشیاری, چالاکی. یکتی اس طرح سے کام کرنا کہ وہ کام کامیاب ہو جائے. تو یہ جو یکتی ہے وہ تمہاری جھولی ہے. میں آپ کو یکتی کے اوپر ایک اور پاٹ سنا ہوں. یکتی پہلے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک آدمی مکینک ہے, موٹر مکینک. جب وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے چھوٹی بات میں یا جلدی کہ انجن میں کہاں ٹربل ہے, اور وہ ٹربل اس کو بہت جلدی پتہ لگ جانے پر آسان ہو جاتا ہے ریپیئر کرنا. یہ یکتی ہے. اگر آپ کسی آدمی کو ایک رینچ دو, اسپینر, اور اس کو بولو کہ تم یہ میرے موٹر کا وہیل کھول دے, اگر اس کے بعد ایسی گاڑیاں ہیں جیسے کہ فرانس کی گاڑیاں جو ہیں نا, اس کو آپ اینٹی کلاک وائز گھماؤ گے تو وہ بند ہوتی ہیں, اور کلاک وائز گھماؤ گے تو وہ کھلتے ہیں. لیکن جرمنی, برٹش اور دوسری امریکن گاڑیاں ہیں, ان کے جو نٹس ہوتے ہیں وہ اینٹی کلاک وائز گھماؤ گے تو کھل جاتے ہیں, اور کلاک وائز گھماؤ گے تو بند ہوتے ہیں. اب اگر کسی آدمی کو یہ خیال نہیں اور کھولنے کی بجائے وہ ٹائٹ کرتا رہے تو وہ نٹ ٹوٹ جائے گا, مطلب کہ اس نے یکتی سے کام نہیں لیا. تو یکتی جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکٹ فلنس. جم جم جگت سو پریت کرے وا بھائی, پریت کرے وا, تم تم رہن وہانی جی. جیسے تیسے تم یکتی سے کام لوگے, یعنی یکتی سے دوستی کرو گے, تیسے تیسے رات بھاگ جائے گی. اب کیا مطلب اس کا؟ جیم جیم یکت سو پریت کرے وا, تم تم رین وہانی. رین ہے رات کو کہتے ہیں, رات اندھیرے کو کہتے ہیں. اندھیرے سے مطلب ظلمت ہے, اگنورینس ہے, نادانی ہے, بے وقوفی ہے, جہالت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رات ہیں, ڈارکنیس. پھر صدر دن فرمایا کہ جیسے جیسے تم یکتی سے, آورت سے, ٹیکٹفلنس سے, بالکل صحیح طریقے سے تم کام کرو گے, تیسے تیسے جہالت, اگنورینس, نادانی دور ہو جائے گی. پھر شمس کہتے ہیں اے عبادت کرنے والے, اے دنیا سے اپنے دل کو ترک کرنے والے, تم اپنی جھولی بناؤ یکتی کی. یعنی جو بھی کام کرو اچھے طریقے سے کرو, جو بھی کام کرو درست سائیڈ میں کرو, اس طرح کام کرو کہ اس کے اندر کوئی خرابی برائی نہ رہے. یہ تمہاری جھولی ہے, اس سے تمہیں رزق آئے گا, اس سے تمہیں خدا زیادہ دے گا. جگت جھول سنتوش پاتر کرو.
پھر ایسے سادھو کے ہاتھ میں ایک کاسا گدائی ہوتا ہے، ایک پیالہ ہوتا ہے، اور وہ اس پیالے کے ذریعے لوگوں سے مانگتا ہے، تو لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں یا کھانا ڈالتے ہیں۔ یہ پاتر یعنی پیالہ، پاتر کہتے ہیں انگلش میں کنٹینر کو، اس کا یہ سنتوش کا پاتر بناؤ، یعنی تمہارے دل کے اندر ایک دم کنٹینٹمنٹ ہوئے، تمہارے دل کے اندر لالچ نہ رہے، تمہارے دل کے اندر لوبھ نہ رہے، تھوڑا ملا ہے یہ خیال نہ رہے، جتنا مل گیا اس کے اوپر تم نے قناعت کی۔ عربی زبان کا جو لفظ قناعت ہے یہ سنتوش ہے، یہ کنٹینٹمنٹ ہے۔ اور وہ آدمی جو عبادت والا ہے اس کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آدھی روٹی ملی تو بھی آمین، ساری روٹی ملی تو بھی شکر گزاری، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا خدا کی مرضی، شکر کر لینا، اس کے اوپر گڑبڑ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سنتوش ہے، قناعت ہے۔ قناعت کے اندر صبر ہوتا ہے، قناعت کے اندر خدا کے اوپر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے خدا نے مجھ کو اتنا دیا ہے، آمین۔ اس کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قانے ہو جائے یعنی کنٹینٹڈ بن جائے تو کیا وہ ترقی دنیا میں نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کر سکتا ہے۔ یہاں تو دل کی بات ہوتی ہے اور روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے آئے، خرچ کرنے کے بعد 10 بچ گئے تو اچھا ہے نا؟ مگر اگر آپ کو یہ لالچ پڑ گیا کہ میں 10 بچے ہیں اس کی جگہ 100 بنے، 100 کی جگہ 200 بنے، آج کی دنیا کے حساب کرو تو دنیا میں مالدار بننے کے لیے خواہش بہت ہے، جلدی پیسے والے بنے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں یہ بس جاتا ہے کہ میں جلدی سے پیسے والا بن جاؤں تو شیطان اس کا استاد اور رہنما بن جاتا ہے۔ اور آج دنیا میں جس قدر بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں جلدی پیسے والا بن جاؤں، کیونکہ پیسے والا بن جانا یہ ایم نہیں، اس میں ایم کچھ اور ہے۔ میرے پاس بہت بڑا مکان ہوئے، میرے پاس مرسیڈیز گاڑی ہوئے، میرے پاس نوکر چاکر ہوئے، پیسہ بہت ہو جاوے، خالی یہی ایم نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کے شو کرنے کا ایک جو من ہوتا ہے انسان کا، اس کی وجہ سے یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہوئے اور جلدی سے پیسہ ہوئے۔ یہ چیز عبادت کے منافع میں نہیں ہے، بلکہ عبادت کے سامنے دشمن کے طور پہ بنی جاتی ہے۔ شمس فرماتے ہیں کہ تم یکتی کا جھول بناؤ اور مانگنے والا جو کاسا گدائی ہے، یہ کاسا گدائی اس پروردگار کے سامنے رکھو، اس میں سنتوش ہوئے۔ سنتوش کی بات میں تھوڑی اور کہنی چاہتا ہوں۔ انسان کے دل کے اندر جب خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جو کچھ بھی خدا اس کو دیتا ہے اس کے اوپر وہ شکر گزاری کرتا ہے اور زیادہ کا لالچ نہیں کرتا۔ نبی پاک کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے، اپنی روزی کماتے تھے اور جب شام کو ان کے پاس جو بچ جاتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے، دوسرے دن کے لیے رکھتے نہیں تھے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ آج کے زمانے کے اندر ایسا ہم سلوک کرنے جائیں گے اپنے لیے تو ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، شاید دوسرے دن کام نہ بھی ملے۔ مگر وہ لوگ کے جو عابد ہیں، وہ لوگ کے جو خدا تعالی کے ذاکر ہیں، وہ لوگ کے جو خدا کے بندے ہیں، پیارے ہیں، ان کو اس بھی بات کا غم نہیں رہتا، خدا اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اور وہ خدا کے اوپر اس طرح یقین و بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی قسم کا ڈاؤٹ یا ذرا بھی غم، ذرا بھی کوئی خیال ایسا نہیں آتا اوہ میرا کیا ہوگا، ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے
ایک آدمی کی مہمانی کے اندر جب اس نے یہ عرض کی کہ خداوند میں بہت تنگ حالت میں ہوں، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ مولا میرا چھوٹا سا سٹور ہے، دکان ہے، میں کریانہ کا بیپار کرتا ہوں، یعنی میں چھوٹے چھوٹے چیزیں بیچتا ہوں۔ مولا فرمایا تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے حضور شام ہی کو تو میرا بیپار ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ صبح جاتے ہو؟ کہا نہیں۔ 10 ون دیتے ہو؟ کہتے مولا پورا نہیں ہوتا۔ سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی تھی سرکار کے، ایسا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ مولا فرماتے ہیں اگر تم روز جماعت خانے جاؤ، اگر تم برابر 10 ون دو، تو لکڑی کو ایسا اونچا کر کے نیچے سے پکڑا اور لکڑی کا جو اوپر کا ہتھا گول تھا وہ اس کی گردن میں ڈالا، ایسا گردن میں ڈال کے صاحب نے کھینچا تو وہ سامنے آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں تم برابر 10 ون دو، روز جماعت خانے جاؤ، اما ہم گاہک کو اس طرح پکڑ کے اس کی گردن میں لکڑی ڈال کے، سفر میں ہم گراہک کو اس طرح پکڑ کے تمہارے پاس لے کے آئیں گے۔ وہ اس بات کا ضامن ہے، اس کا نام سنتوش۔ میں روزی ملے کہ نہ ملے میں جماعت خانے جاؤں گا۔ اگر کسی آدمی نے یہ باندھ لیا تو یہ باقی اس کے اوپر پڑ گیا، مولا کے اوپر کہ اس کو روزی دے، کیونکہ روزی خدا دیتا ہے اور اس آدمی کو روزی ملے گی۔ اور اس قسم کے بے حساب واقعات ہیں کہ شام کے وقت وہ لوگ خدا کے اوپر توکل رکھ کے جو روزی دینے والا ہے اپنی دکان بند کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کا کیا بیپار ہے، آپ کی کیا حالت ہے، مجھے پتا نہیں، میرا کام یہ ہے واعظ کرنا۔ اب وہ واعظ آپ کو کتنی لگتی ہے کتنی نہیں لگتی وہ آپ کا انفرادی طور کے اوپر حق ہے، اس میں سے جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ لو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان بیت الخیال کا فرمان ہے، مگر وہ ایسا فرمان ہے کہ جو سب کو لگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک آدمی کی عرض کرنے کے بعد یہ فرمان بیت الخیال میں کیا۔ اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ مولا میں 14-15 گھنٹے میں بیپار کرتا ہوں، دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی 16 گھنٹے تک بھی میں دکان کھولتا ہوں، مگر میری روزی پوری نہیں ملتی۔ تب مولا نے اس کو جو کہا فرمایا وہ فرمایا، مگر دوسرے دن کے اسی کی شام کو جب بیت الخیال میں امام نے یہ فرمان کیا تو سب فرمایا کہ جو خدا تم کو 10, 15, 16 گھنٹے کام کرنے کے اوپر اتنی روزی دیتا ہے، اگر وہ خدا چاہے تو تم کو 4-5 گھنٹے میں اتنی روزی نہیں دے سکتا؟ کیا خدا میں یہ قدرت ہے کہ نہیں کہ جو روزی تمہیں 16 گھنٹے محنت کرنے سے ملتی ہے، اگر خدا راضی ہو جائے تو وہی روزی تم کو 4-6 گھنٹے میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو بیت الخیال والوں کو امام یہ فرماتے ہیں کہ بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ یہ بیت الخیال کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے، بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ جو خدا تم کو 8-10 گھنٹے محنت کرنے سے روزی دے سکتا ہے وہ تمہاری روزی کو آسان کر سکتا ہے۔ خدا پہ یقین ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں اس بات کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہ تمنا ایک بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جب ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کا بندوبست کر دیتا ہے، واللہ خدا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے دینداروں، بہت سے لوگ، اس وقت میں واعظ کرتا ہوں، ایسے 2-4 مثالیں میری سامنے گھوم رہی ہیں۔ ایک آدمی ہے 10 بجے اپنی آفس کھولتا ہے، 10 بجے آتا ہے،
व्यापार वगैरह करता है, 12 बजे 12:30 बजे घर जाके, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, वहाँ अफ्रीका के अंदर 12 और 2 बजे के दरमियान दुकानें ऑफिस बंद हो जाते हैं। लोग घर जाते हैं, खाना खाते हैं, आधा पौना घंटा रेस्ट लेके फिर आते हैं, 2 बजे खोलते हैं, 4 बजे बंद कर देते हैं। यानी उसने सारा काम कितना किया? 4 घंटे, 10 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे, और लखोपति हैं। अब मैंने दूसरे मुल्कों के अंदर यह देखा, सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे तक कितने घंटे हुए? 7 से 7 12 घंटे, और 4 घंटे और 16 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी उनको पूरा नहीं होता। दार एस सलाम के अंदर मैंने एक दिन वाज की दसवंत पे। मेरी वाज जरा सख्त थी। मैं कभी कभी सच्ची बातें कह देता हूं जो कभी कभी कड़वी भी होती हैं। आपने मेरी बहुत सी वाजें सुनी होंगी। मेरी बाज वाजों के अंदर सख्त लफ्ज भी हैं, मगर वो लफ्ज गालियां नहीं, ऐसे ही सख्त लफ्ज कि जो कभी ऐसा नहीं करोगे तो ये गुनाह है। मैं गोल गोल लपेट के बात करने का आदी नहीं। मेरी आवाज जरा सख्त थी कि दसवंद खा जाने वाला आदमी बेईमान होता है, बददयानत होता है। बददयानत का मतलब डिसऑनेस्ट। जो अपने मुर्शिद का माल खा जाता है वो तुम्हारा माल कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे से भी कभी दगा कर देगा। क्योंकि जिसने मुर्शिद की बैयत करने के बाद भी मुर्शिद का पैसा खाया है तो तुम्हारा पैसा वो किसी न किसी दिन दबा डालेगा। वो आदमी ऑनेस्ट नहीं होगा। मैंने इस किस्म की कुछ बातें की थी। नीचे उतरा एक आदमी खड़ा था। उस वक्त उसकी 45-46 बरस की उम्र थी। 6-7 बच्चे भी थे। मुझे कहता, मिशनरी बापा मेरे घर चलो। मैंने कहा अभी नहीं। बहुत उसने मुझे मजबूर किया। मैं बोला अच्छा चलो घर चलो। जमात खाने के नजदीक उसका घर था। मुझे कुर्सी पे बिठाया, खुद मेरे पांव पे बैठ गया। मुझे कहता है मैं अमूमन जमात खाने नहीं आता, लेकिन आज आपकी आवाज सुनने के लिए आया और आपने जो आवाज की मेरा दिल डर गया है। मिशनरी साहब मैं दसवंध नहीं देता। मैंने कहा तो गुनहगार हो। अफ्रीका के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक कलम लिखवाई थी कि हर इस्माइली जीव को, चाहे वो एक दिन का बच्चा भी होवे, वो महीने की 1 शिलिंग तो जरूर देवे, जिसको हम चंद्राकी कहते हैं। चंद्रात को हर इंसान जो सांस लेता है वो 100 बरस का होवे कि 1 दिन का बच्चा होवे, यानी अगर किसी आदमी के घर में 8 जन हैं तो 8 शिलिंग तो उसको 10 चंद्राकी के देने ही चाहिए। तो किसी ऑफिसर ने पूछा, खुदावंदा जो आदमी दसवंध देते हैं, सफरमा जो दसवंध देते हैं उनकी चंद्राकी मैं खुद ही कबूल कर लेता हूँ, उनको 1 शिलिंग देने की जरूरत नहीं। मगर जो दसवंध नहीं देते उनको कम से कम जमात का मेंबर बनने के लिए महीने का 1 शिलिंग देना चाहिए। इसको हम चंद्राकी कहते हैं। अब वो आदमी कहता है कि मैं खाली चंद्राकी देता हूं। मैंने कहा ये दसवंध तो नहीं है, जमात के मेंबर जरूर हो। और आज मेरी आवाज सुन के तुम्हारा दिल जो डरा है तो खुदा तुम्हारे ऊपर खुश हुआ है, इसलिए डर गए और मेरे पास आए हो। कहता है मिशनरी साहब मेरी ये दुकान है, मैं 14 घंटे दुकान खोलता हूं। हर महीने मुझे 15 शिलिंग टूटते हैं, यानी मुझको जितनी आवक होती है उसके सामने 15 शिलिंग ज्यादा खर्च होते हैं। यानी हर महीने 15 शिलिंग मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मैं ये बात करता हूं 1950 की, इसको आज 40 बरस हुए। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर भी
اگر تم میرے پاس آئے ہو میری بات مانو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا. اس نے وعدہ کیا. میں نے کہا تم ہر روز 50 سینٹ یعنی آدھا شلنگ دسوند دیا کرو روز. تم کو مہینے کے 15 شلنگ لگیں گے تو 15 شلنگ تمہیں ٹوٹتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ 15 شلنگ. اور میں نے کھیسے میں 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے سامنے رکھی. میں نے کہا تم میرے بھائی ہو, یہ 100 شلنگ رکھو. ہر مہینے روز 50 سینٹ دینے کی وجہ سے 15 شلنگ اور جو قرضہ ہو جائیں گے اس میں سے تم خرچ کرنا. جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے دے دینا. نہیں دے سکو گے تو حاضر باللہ سمجھ کے مولا کو تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے میرے پاس سے پیسے نہیں لیے, لیکن وعدہ کیا کہ میں آج کل سے 50 سینٹ روز دوں گا. میں نے کہا ایک اور شرط ہے, کل جا کے 1.25 شلنگ دینا. مکھی صاحب کو کہنا مکھی صاحب میں نے آج تک دسوند نہیں دی. بالکل کھلے دل سے کہنا میری حالت نہیں ہے, یہ 1.25 شلنگ دیتا ہوں, اب مجھ کو شاہ پیر کی طرف سے چھانٹا دے دو. دوسرے دن اس نے برابر ایسا کیا, چھانٹا لے لیا, 50 سینٹ دسوند لکھا ہے, چلا گیا. میں تو ڈیوٹیوں کے اوپر آیا جایا کرتا ہوں. مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو جماعت خانے میں مجھ کو ملا. کہتے مشنری صاحب نیچے اترو تو میں آپ کو ایک بات سناؤں. ہم جب نیچے ملے تو مجھے کہتا ہے وہ مجھے 15 شلنگ جو ٹوٹتے تھے نا, 3 مہینے کے بعد کی بات ہے, وہ مجھے در مہینے جو 15 شلنگ ٹوٹتے تھے اب ٹوٹتے نہیں. خرچ اور آمدنی برابر ہو گئے. حالانکہ میں روز 50 سینٹ بھی دیتا ہوں, یعنی اس کو 30 شلنگ کا فائدہ ہوا. ایک تو 15 شلنگ دسوند کے دیتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ 15 شلنگ ٹوٹتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتے. بہت خوش ہوا. کہتا ہے مجھے گئے کئی برس کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا. 6-8 مہینے کے بعد پھر میں ایک دفعہ مسافری سے واپس آیا تو پھر مجھے ڈھونڈتا تھا. مشنری صاحب میں ابھی 1 شلنگ روز دسوند دیتا ہوں, یعنی 15 کی جگہ اس کی دسوند ڈبل ہو گئی, 30 شلنگ ہو گئے. 2-3 برس کے بعد مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں 20 شلنگ روز کی دسوند دیتا ہوں. روز کے 20 شلنگ یعنی 600 شلنگ ہوئے مہینے کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو لگ بھگ 4,500 شلنگ کی آمدنی ہو گئی. میں اس کی دکان دیکھنے گیا اور سچ مچ اس کی دکان بھری ہوئی تھی. اتنا خوش ہوتا تھا. اور یہ بات جو لوگ دسوندی نہیں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے سناتا تھا. جب وہ 20 شلنگ تک پہنچا اس حالت میں وہ گزر گیا, مگر شاباش اس کا جو لڑکا تھا وہ بھی باپ کی ہی لائن کے اوپر تھا اور بڑا آباد ہوا. اور جب افریقہ کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تو اس آدمی کا لڑکا پاکستان میں آ کے رہا. مجھے اب پتہ نہیں کہ ادھر یہ ہے یا تو کس جماعت خانے میں ہے, لیکن بہت آباد ہوا, لاکھوں پتی بنا. خدا روزی رزق دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اوپر روزی دینا مقرر کر رکھا ہے. مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. مومن کو اگر آدھی بھی ملتی ہے تو اس کو بہت سواد آتا ہے, مزہ آتا ہے, اور کافر کو 2 بھی دیتا ہے تو بھی کافر کو اس کے اندر وہ چیز نہیں جو پیر شمس کہتے ہیں سنتوش, کنایت نہیں ہے. پیر شمس فرمایا جگتی کی جھول کرو, سنتوش کا کاسائے گدائی کرو, اور ڈنڈا کرو وچار. یہ جو سادھو فقیر ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں, کبھی کبھی دوسرے جانور ہوتے ہیں تو ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے کتوں کو اور دشمنوں کو دور کرتا ہے. اب پیر کہتے ہیں کہ تمہارا جو وچار ہیں, تمہارے خیالات ہیں, اس کو ڈنڈا بناؤ. ڈنڈا کیسے بنانا خیالات کو؟ ڈنڈے کا مطلب کیا ہے؟
کہ جو تمہارے دشمن ہیں, تمہارے ویری ہیں, ان کو دور کرو, بھگا دو. تو اپنے خیالوں, اپنے وچاروں میں سے وہ خرابیاں نکال ڈالو جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہیں. تمہارے خیالات پکے اور اعلیٰ ہونے چاہیے, تمہارے خیالات پاک صاف ہونے چاہیے, خدا کی یاد میں ہر وقت رہیں. تو ایسے خیالات والے آدمی کے نزدیک بدیاں برائیاں نہیں آئیں گی, دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اس کو کوئی بھی حزن و ملال نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا, ان کے دل میں راحت ہوگی. ان کو نہ کوئی جن ستائے گا, نہ کسی کی بد نظری ستائے گی, نہ جادو ستائے گا, نہ کچھ اور. یہ چیزیں ہماری جماعت کے اندر وہم پرستی کی جس کی چیزیں کہتے ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں. گنڈے, دھاگے, تعویذ, یہ چیزیں ملاؤں مولویوں کے پاس جا کے قبروں کے اوپر اور دوسرے مزاروں پہ جا کے جب بادشاہی کرنی, دوسروں سے سنا کے بی بی فاطمہ کی وہ تھالیاں کرتے ہیں, روٹیاں پکاتے ہیں, اور امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں, کھیر پکاتے ہیں. مومنوں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس امام نہیں ہے. امام جس کے پاس ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں نہیں کرتے. یہ کام ان بھکاریوں اور یتیموں کا ہے جن کے پاس باپ نہیں. جو بچہ ماں باپ والا ہے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو دوڑتا ہے گھر پہ, ماں مجھے بھوک لگی. ماں کو اگر یہ بچہ کہے مجھے بھوک لگی تو اس کی ممتا ابھر آتی ہے, ہاں میرے بچے بیٹھ, میں ابھی تیرے کو کھانا کھلاتی ہوں. 100 کام چھوڑ کے بھی ماں اپنے بچے کو کھانا کھلائے گی. مگر ایک بچہ ہے جس کی ماں نہیں, باپ نہیں, اب جو اس کو بھوک لگی ہے کس کے پاس جا کے کہے ماں مجھے بھوک لگی ہے, کیونکہ وہ یتیم ہے. دوسروں کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے. پھر کوئی مزاروں پہ جاتا ہے, کوئی قبروں پہ جاتا ہے, کوئی یہ کنڈے کرتا ہے, تو کوئی بی بی فاطمہ کی یہ تھالیاں بناتے ہیں اور روٹیاں کرتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں. ہم اسماعیلی ہیں, حضرت امام بیٹھا ہوا ہے, آپ کا جو کچھ بھی ہے, ماں بھی ادھر ہے اس گھر میں جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں. ادھر ماں بیٹھی ہے, ادھر باپ بیٹھا ہے. آؤ نا, ادھر آؤ, آپ کے گھر میں آؤ, ماں کو کہو مجھے بھوک لگی ہے, 100 کام چھوڑ کے آپ کو کھلائے گی. باپ بیٹھا ہے, ابا میرے بوٹ ٹوٹ گئے, اچھا بیٹا نوے لے کے دیں گے. ابا میری سلیٹ ٹوٹ گئی, اچھا ہم نوی لے دیں گے, کیونکہ باپ ہے. لیکن جو یتیم ہے, نہ باپ ہے نہ ماں ہے, اس کے سونے کا کوئی انتظام نہیں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں, فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے کیونکہ یتیم ہے. ہم یتیم نہیں. غیروں کے در کے اوپر جا کے اپنا سر مت جھکاؤ, اس گھر پہ آؤ. یہ کنڈے اور یہ تھالیاں اور یہ روٹیاں اور یہ مسالہ اور وہ مسالہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے. اپنے حضرت امام کے پاس آ کے مانگو, سب کچھ ملے گا. اس جماعت خانے کے اندر آ کے, میں حیدرآباد میں ابھی واز کر کے آیا, کبھی آپ کو موقع ملے تو سننا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی تمہاری مرادیں ہیں جماعت خانے میں صبح آؤ, سب کام کاج پورا ہو جائے, یعنی دعا پڑھ لو, نیاز پی لو. مولا فرمایا آرام سے بیٹھ کے 2 تسبیحاں درود کی صلوات کی نکالو, سجدہ کرو, مانگ لو جو مانگنا ہے. اور میں نے تو ایک ایگزامپل بھی دی جو آج میں ادھر نہیں دیتا, لیکن یہ جماعت خانہ جو امام کا گھر ہے, چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے وہ اس کی ملکت کا ہو, لیکن جماعت خانہ جہاں ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یہ مولا کا گھر ہے. ادھر آ کے 2 تسبیحاں صلوات کی صبح کے وقت نکالو. مگر میں جبھی بھی جماعت کے اندر تسبیحوں کا ذکر کرتا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تسبیحوں کا مطلب یہ لمبی تسبیح, 101 دانے کی تسبیح. 11 دانے ہمارے نہیں ہیں. جماعت خانے کے اندر جو مکھی کرتے ہیں ان کو کرنے دو,
वो मुखी की ताकत का सवाल है। लेकिन आप जब भी पर्सनली अंगत तौर के ऊपर तस्बीहां निकालो तो दीनदारों, ये 101 तस्बीहां, 101 दाने, 99 दाने बीच में जो हैं, 99 दाने खुदा ताला के सिफाती नाम हैं। एक नाम अल्लाह का है जो उसका जाती नाम है, और एक मोहम्मद का उसके अंदर आता है कि जो रसूल है और रूहानी माँ है। इस तरह ये 101 दाने की तस्बीह हमारी बनाई गई। मैंने लगभग 20 मुसाफरियां, ये मेरा लिस्ट की हुई हैं। ईरान के बाज इलाकों के अंदर आज भी सारी जमात खड़ी होती है तो मुखी की तस्बीह देख के मैं हैरान हो गया। उसकी मुखी खड़े हुए तस्बीह निकालने के लिए तो जमीन तक लगती थी, और बाद में जब देखा तो 501 दाने की तस्बीह थी। अब मोमिनो देखो उन लोगों का इश्क, सारी जमात खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, और 501 दाने के ऊपर या अली या को देखो 1 घंटा लग जाएगा, मगर उनका इश्क देखो, इबादत कर रहे हैं। हमारे एक तरीके की तस्बीहों का जिक्र आ गया तो हमारे तरीके के अंदर छोटी से छोटी तस्बीह है, वो 14 दाने की है। मौलाना अली शाह माँ बाप ने, हम जब जूनी पुरानी दुआ पढ़ा करते थे, उसके अंदर पीरी जामे के अंदर मौलाना अली शाह फरमाया कि तुम 14 दाने याली के, 14 दाने सलवात के पढ़ो। आप में से बहुत से होंगे जो पुरानी हिंदी दुआ जो थी, दुआ पढ़ो मुखी साहब, दुआ पढ़ो कामड़िया साहब, दुआ पढ़ो अल्लाह मेरे हक नाम गिनो, मौला अली ईमान जी सलामती देना। ये जो दुआ थी बहुत लंबी थी, हिंदी दुआ थी। इसमें अली शाह माँ बाप ने 14 दाने सलवात के, 14 दाने याली के इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमारी छोटे से छोटी तस्बीह 14 दाने की है। इसके बाद हमारी तस्बीह है 33 दाने की, जैसे कि बीबी फातिमा की 3 तस्बीहां हैं, उसमें 33 दाने हैं। अमुक मंडलियों मजलिसों को हजरत इमाम ने जो तस्बीहां दी हैं वो भी 33 दाने की हैं। लेकिन अंगत जाती तौर के ऊपर बाज ऐसी तस्बीहां हैं जिनके लिए हमारे मौला ने, हमारे पीरों ने 40 दाने मुकर्रर किए हैं। जैसा कि मैंने कुछ कहीं मैंने कहा भी है वाज में कि मौलाना अली शाह माँ बाप के पास जब भी बहुत शिकायतें पहुंची कि मौला दूसरों के पास हमारे लोग जाते हैं, तो मौलाना अली शाह फरमाया देखो ये अली की तस्बीह निकालो, इंशाल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी होगी। लेकिन फिर अली शाह माँ बाप फरमाया अगर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाए, बहुत बड़ी बला आ जाए, तो 40 दाने तुम निकालो, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा। ये 1 दाना है, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा, 1 दाना। इस तरह 40 दाने निकालो। मौला फरमाया कि वल्लाह पहाड़ जैसी मुसीबत होगी दूर हो जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी बला होवे तो ये तस्बीह निकालना। 40 दाने निकालो, सजदा करके अपनी मुराद मांगो, और 40 दिन तक निकालो। अगर 10-15 दिन के बाद आपकी मुराद पूरी हो गई, बला दफे हो गई, तो अभी 40 दिन पूरे करना। इस तरह से हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हैं, गैरों के दर पे नहीं जाना चाहिए। सैयद मोहम्मद शाह कहते हैं ना, तुझे छोड़ी दूजे द्वार कहाँ जावे साहिब जी मोरे। है मौला, मैं तुझे छोड़ के और कहाँ जाऊं, मेरा कोई है ही नहीं तेरे सिवा। लेकिन अगर इस्माइली मजहब के अंदर रह के हम दूसरों के दर पे जाते हैं, तो मैं आपको पूछता हूं, आपका बेटा भूख लगी है, छोटा बच्चा है 5 बरस का, और पड़ोसन के घर में जाके कहता है मासी चाची
مجھے کچھ کھانے کو دو نا. اب جب ماں کو خبر لگے گی تو اس کا کلیجہ کتنا جلے گا. شاید 2-3 تماچے بھی مارے. بے شرم، تو ادھر گیا؟ کیا وہ تیری ماں ہے؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ جب حضرت امام کو یہ پتہ لگے کہ تم نے بیعت مولا کی ہے اور جاتے ہو ملا مولویوں اور مزاروں کے اوپر بیعت مولا کی کرتے ہو اور سجدے کرتے ہو دوسری جگہوں کے اوپر، تو مولانا حضرت امام کو کتنا برا لگے. شاید آپ کی مراد ادھر پوری بھی ہو جائے، کیونکہ مولا ناراض ہو گیا ہے. وہ آپ کو اپنے گھر سے ہٹانا چاہتا ہے کہ بھلے ادھر جاؤ جاؤ. پھر اسماعیلی مذہب میں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں رہو تو امام کے بندے بن کے رہو. اگر یہاں امام کے گھر میں امام کی بیعت کر کے پھر بھی ہمیں کوئی دکھ آ پڑا ہے تو راضی خوشی قبول کرو. ہو سکتا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا. قرآن پاک میں لکھا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. ہر دکھ میں ہمارا ہی ہاتھ ہے. اس لیے دینداروں، خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو سب سے پہلا یہ کام کرو، بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے. پہلے تو کہو شکر الحمدللہ کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی. 40 دانے شکر الحمدللہ کے نکالو اور اس کے بعد ایک ساری تسبیح 101 دانے کی استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. کیونکہ یا مولا میرے گناہ بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور میں. مصیبت آئی ہے گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی معافی چاہو. اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. جھگت جھول سنتوش پاتر کرو اور ڈنڈا کرو وچار. اپنے خیالات کو مضبوط بناؤ، صاف بناؤ. یہ ڈنڈا ہے جو آپ کے گناہوں کو دور رکھے گا، بدخیالی بے ایمانیوں کو دور رکھے گا. اور اب کہتے ہیں کہ کھمیاں دیا کی 2 مندرا پہرو. یہ جو ہندوستان کے جو یوگی ہیں جن کو سامنے رکھ کے مثال دے کے پھر شمس ماں باپ گنان فرمایا، وہ اپنے کانوں میں مندرا پہنتے تھے، بالیاں پہنتے تھے، اور اپنے مرشد کے طور و طریقے کے حساب سے ان کی بالیاں پتلی یا موٹی ہوتی تھیں. تو کہتے ہیں کہ تم کھمیاں اور دیا، کھمیاں کہتے ہیں برداشت کو اور دیا کہتے ہیں رحم کو، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹالرنس اینڈ مرسیفلنس. کمپیشنیٹ بنو. کھمیاں اور دیا. اپنے دل کے اندر کھمیاں رکھو. کسی نے گالی نکال دی، چلو چپ ہو جاؤ، واپس اس کو سامنے گالی مت نکالو. ریٹیلیٹ نہ کرو، بدلہ نہ لو، چھوڑ دو مولا کے اوپر. یہ کھمیاں ہے. کھمیاں کرنے والا عابد ہوتے ہیں. عبادت سے دل نرم ہوتا ہے، دل میں طاقت آتی ہے اور آدمی کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم اور عربی میں کہیں تو ضبط نفس کہتے ہیں. یہ جو ضبط نفس ہے یہ عبادت کی شان ہے. یہ عبادت کی شان ہے اور عابدوں کے لیے ایک زیور ہے. ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اور اس کے اندر قوت برداشت جس کو انگلش میں ہم ٹالرنس کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور دیا کہتے ہیں رحم کو. آپ کسی کو بھی کسی بری حالت میں دیکھو اس کے اوپر رحم کرو. کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو، کبھی بھی کسی کے اوپر غلبہ نہ کرو، برداشت کر لو. پیروں نے ہم کو اس قسم کے بہت سے فرمان کہے ہیں. خود امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر بھی امام آ کے جب فرمان کیا کرتے تھے تو اس وقت مولا بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم درویش ہیں، صبر ہماری میراث ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں، تم بھی صبر کرو. اپنے مصیبتوں کے اوپر صبر کرو، اور اگر کسی آدمی نے آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، تو خدا کے اوپر چھوڑ دو اور آپ برداشت کرو. اس کی 2 مندرا پہنو. کھمیاں دیا کی 2 مندرا پہنو.
یہ قوت برداشت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم کی ایک بات، پرسوں رات کو مبارک جماعت خانے میں حیدرآباد کے اندر میں نے ایک بات سنائی جو ادھوری رہ گئی، اور میں نے جان بوجھ کے ادھوری چھوڑ دی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، لیکن آج وہ واقعہ میں یہاں بیان کرتا ہوں، کارن کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بھی اس واقعہ کو سن لیں۔ نبی کریم کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، میں تیرے کو اتنی رقم دیتا ہوں اور تو کچھ بھی کر کے رسول اللہ کی کوئی بے ادبی کر کے آ۔ بدماش آدمی تھا، سوچ کے اس کو ایک چیز سوجھی۔ آپ کو معلوم ہے گندے آدمی کو گندی چیز سوجھتی ہے۔ یہ حدیث شریف کی بات کرتا ہوں۔ وہ آدمی نبی کریم کے گھر پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول پاک باہر نکلے، کہتا ہے میں مسافر ہوں۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں کون نہیں، کہتا ہے میں مسافر ہوں، ایک رات گزارنے کے لیے مجھے سایہ چاہیے۔ حضور فرمایا آؤ اندر آؤ، ویلکم کیا۔ ویسے بھی عربوں کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے۔ رسول اکرم نے اس کو بٹھایا، پوچھا تیرا نام کیا ہے، یہ پوچھا، پھر پوچھا مسلمان ہو، تو کہا نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوں۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ تو ایک غیر مسلمان کو بھی، ایک مشرک کافر کو بھی نبی نے اپنے گھر میں مہمان کے طور پہ رکھا۔ حضور نے اس رات نہیں کھایا، اپنے مہمان کو کھانا دے دیا، کیونکہ 2 آدمی کے کھانے کے برابر کھانا نہیں تھا۔ اور اگر آدھا کھاتے، اگر وہ مسلمان ہوتا تو شاید نبی آدھا اس کو دیتے، آدھا خود کھاتے، لیکن اس خیال سے کہ شاید اس کا پیٹ نہ بھرے، اپنا سارا کھانا نبی نے اس کو دیا، باتیں بھی کی۔ بس جس بستر پہ چمڑے کا گدا تھا اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، کاٹن نہیں تھا، تو اس چمڑے کے گدے کے اوپر جس پہ خود رسول پاک سویا کرتے تھے اس کو سونے کے لیے دیا۔ میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا جسٹ ہی خاص آ جاوے۔ دوسرے دن جب صبح کی اذان ہوئی، رسول خدا مسجد میں چلے گئے، اور اس ناہنجار کافر نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے اس گدے کے اوپر اپنا پیٹ خالی کر دیا، دروازہ بند کر کے بھاگ گیا۔ رسول پاک صبح آئے، دروازہ بند تھا۔ جب یہ سورج نکلا، کافی روشنی ہو گئی، تو نبی کریم اس کے دروازے کے پاس گئے اور آواز لگائی، اے مہمان اٹھو، ناشتے کا وقت ہوا۔ بہت آوازیں لگائیں، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ رسول اکرم تھوڑی دیر ٹھہر گئے، دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے آوازیں لگائیں، دروازے پہ دستک بھی دی، پھر بھی کوئی آواز اندر سے نہ آئی۔ تو نبی فرماتے ہیں اب میں اندر آتا ہوں، اے مہمان میں اندر آتا ہوں۔ یہ کہہ کے جب حضور نے دروازہ کھولا تو اتنی بدبو آئی کہ ایک دفعہ تو رسول اکرم باہر چلے گئے، جھانک کے دیکھا تو اندر مہمان تو نہیں تھا، رسول اکرم تھے۔ سب کچھ سمجھ گئے کہ کسی دشمن نے ایسا کیا ہے۔ 2 جہان کا مالک، سرور کائنات، نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین، لیکن خدا نے نبی کے خدا کی رحمتیں دیکھو، خدا کے 2 ناموں میں بہت اچھے کامل طریقے کے کمالات ہیں، رؤوف رحیم۔ خدا تعالیٰ کا ایک نام ہے رؤوف، الرؤوف، ایک نام ہے الرحیم، تو ان دونوں کو ملا کے خدا کہتا ہے رؤوف رحیم۔ ہوتا ہے ان، مگر بولنے میں میم آتا ہے، رؤوف رحیم کی جگہ رؤوف رحیم۔
سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے اپنے یہ دو نام نبی کو دیے ہیں کہ محمد جو ہے نا وہ رؤوف رحیم ہے. رسول اللہ کی شان تو دیکھو، خدا نے اس کو اپنے برابر بنایا ہے. ہم جو کہتے تھے نا اپنی دعاؤں میں علی محمد یک خدا، وہ جھوٹ نہ تھا. ارے سورۃ التوبہ کے اندر خدا نے محمد کو اپنے جیسا بنا دیا، رؤوف رحیم. رسول اکرم نے باہر جا کے پانی لیا، پانی اکٹھا کر کے گھر کے باہر رکھا، اس گدے کو کھینچ کے باہر لے گئے. نبی پاک نے ایک لکڑی سے اور پانی سے اپنے گدے کو صاف کیا. ایک غیر آدمی اپنے پیٹ کو خالی کر گیا، دو جہان کا مالک اس کو صاف کر رہا ہے. جب وہ سوکھ گیا تو حضور نے تھوڑی مٹی لے کے اس کے اوپر ملی، پھر دوبارہ صاف کیا. وہ زمانے میں صابن نہیں تھا. چلو سوکھ گیا، دروازے کھلے تھے، کوئی خوشبو اندر رکھی. 2-3 گھنٹے کے بعد نبی کریم اس کے روم کے اندر گئے تو دیکھا تلوار لٹکی ہوئی ہے. تلوار اتار کے دیکھا تو دستے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس آدمی کا نام اور گاؤں کا نام طائف. وہ آدمی نے جب یہ بے ادبی کی تو وہ اتنا ڈر گیا کہ اس ڈر میں جلدی سے بھاگ گیا، اپنی تلوار بھول گیا. تلوار لٹکتی رہی. نبی کریم نے تلوار دیکھی، طائف کا مقام دیکھا، یا کوئی دوسرا بھی ہوگا جو کہ ایک جگہ طائف لکھا ہے، دوسری جگہ کچھ نامعلوم جگہ کا نام ہے. نبی کریم اونٹ پہ بیٹھ کے اس گاؤں گئے. اس گاؤں میں جا کے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی اس نام کا کوئی آدمی ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ مکان ہے اس کا. رسول پاک اونٹ سے اترے اور اس آدمی کے دروازے پہ جا کے جب یہ دروازہ کھٹکھٹایا، اب جو اس نے اندر سے دروازہ کھولا تو بت کی طرح کھڑا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، کھڑا رہا. رسول ہنس کے کہتے ہیں مہمان کیوں کیا جلدی نکل گئے؟ میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا تھا. کیا مجھ کو اتنا فخر نہ ملا کہ میں تمہیں ناشتہ دے سکوں؟ کیا تمہیں رات کو کوئی تکلیف پہنچی کہ تم جلدی چلے گئے؟ جلدی میں تم اپنی تلوار بھول گئے. یہ اپنی تلوار لے لو، میں تمہیں دینے آیا ہوں. اچھا سلام، میں جاتا ہوں. ارے کچھ ذکر کیا کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے میرا گھر گندا کر دیا، تو نے میرا گدیلا گندا کر دیا. ایک لفظ نہیں بولے. حضور کہتے ہیں کہ شاید تمہیں وہاں آرام نہیں ملا، اس لیے تم جلدی سے بھاگ گئے. میں تو تمہارے ناشتے کا انتظار کرتا تھا اور تم ناشتہ کھائے بغیر چلے گئے اور اپنی یہ تلوار بھول گئے. یہ تلوار لے لو. منہ نیچا کر کے رسول اللہ جانے لگے. کئی منٹوں تک اس آدمی کے ہوش و حواس گم تھے. اس کے کلیجے کے اندر گھونسے مارے جا رہے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ میری بے ادبی کا ذکر تک بھی نہیں کیا. جب اس طرح اس کو ہوش آئی، رسول تو بڑی دور چلے گئے تھے، بھاگا پیچھے اور جا کے کہا یا نبی، میں آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور خوب رویا اپنی اس بے ادبی کرنے پہ. نبی فرمایا اگر اتنی بے ادبی کرنے کے بعد تو مسلمان ہو گیا ہے تو میں بڑا خوش ہوں، تو میرا بھائی ہے. اس کا نام ہے حلیمی، اس کا نام ہے رحم. یہ چیز پیر شمس کہتے ہیں کہ کھمیاں اور دیا کی دوئے مندرا پہرو. اب کہتے ہیں گنان کر جو آہار. اب تم کھانا کیا کھاؤ گے؟ تو گنان کا، علم کا کھانا کھاؤ. علم پڑھو، علم سنو. آپ کو شاباش ہے دیندارو کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان کی آواز سنتے ہو. میرا تو کام ہی یہ ہے، میری زندگی بھی یہی ہے. لیکن آپ لوگ بھی ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے علم گنان سنتے ہو.
آپ عبادت کرتے ہو۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہے کہ واز کرنا بھی عبادت ہے، واز کا سننا بھی عبادت ہے۔ یہ علم گنان ہے جو آپ سن رہے ہو، آپ روحانی خوراک کھا رہے ہو۔ علم حاصل کرو، علم پڑھو، ہر روز ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھی چیز پڑھو، گنان پڑھو، قرآن پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو، اچھی اچھی تواریخ کی کتابیں پڑھو، رسول پاک کی حدیثیں پڑھو، اپنے اسماعیلی پرانی ہسٹری کا اس کا مطالعہ کرو، واضح سنا کرو، تسبیح نکالا کرو۔ پھر فرماتے ہیں پھر شمس تیج یوگی جگمائے، سچا یوگی یہ ہے جو ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، باقی تو سب پھوک ہے۔ تیج یوگی جگمائے جا کے من دوجا نہیں، جس کے من میں حضرت امام کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں، وہ سچا یوگی ہے، وہ سچا سادھو ہے، وہ سچا عارف ہے، وہ سچا طریقتی ہے، وہ سچا مذہبی ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اچھائیوں کے لیے سوچو اور وچار کیا کرو تو دین و دنیا کی برکتیں آپ کو ملیں، آپ کے دل میں روشنی پیدا ہوئے، دل و دماغ آپ کا روشن ہو جاوے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، علم کا شوق دے، اچھائیاں بھلائیاں دے، نیک عادتیں دے، نیک خیالات دے، دسویں سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بناوے، مولا کنبے میں جماعتوں میں سلاسم پہ اتفاق دے، حضرت امام آپ کے کار روزگار میں برکت دے، آپ کی آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، مولا آپ کی عزت و آبرو کو زیادہ کرے، ہر بدیوں برائیوں کو آپ سے دور رکھے، تمام بلائیں آفتیں بیماریاں آپ سے دور رکھے، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں پناہ میں رکھے، مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولانا حضرت امام آپ کو ہمیشہ حق پہ رکھے، صراط المستقیم پہ رکھے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ ابدو سب اوگن تجو تروینی ناو انے انحد ناد بجاو کہ پھر شمس جیوتا مریے تو عورت جنم نہ پاو، ابدو عورت جنم نہ پاو۔ ہائے زندہ